أموالكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فقال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه. بلغ الغنى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. صديقه أهل الصفاء عمره ظل نور اجتبى عثمانه عين الحياء المرتضى بحر الكرم. ادا صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے فاروق اعظم پر بھی عدالت ناز کرتی ہے در عثمان غنی پر بھی شرافت ناز کرتی ہے علی المرتضی پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے حسین ابن علی پر بھی شہادت ناز کرتی ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو آقا جان ہے جہان کی گر جان ہے تو جہان ہے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. ہر صبح مکہ فاق کی شاموں کے لیے ہے دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے. گستاخ نبی کا ٹھکانہ ہے جہنم جنت محمد کے غلاموں کے لیے ہے. عشق محمد تو دوزخ کیسے پھر سر حشر کے رحمت کا لبادہ کیا ہے. فرشتوں ذرا ٹھہرو میرے اعمال نہ دیکھو پہلے دیکھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے. حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑواں کرم ہے کہ مالک ارض و سما نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے یہ زندگی کا لمحہ عطا فرمایا ہے کہ ہم اس مقدس لمحات میں یا اس مقدس لمحے میں
اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کے تذکرے کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ آج کا دن عظیم دن ہے، جمعہ المبارک کا دن ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ جمعے کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، مومنوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور آج میں اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مالک کائنات کے 1,24,000 کم و بیش بھیجے ہوئے پیغمبران اور رسول کے تمام نبیوں کے سردار کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ چونکہ دن بھی سردار ہے اور جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ انبیاء میں مقام امامت رکھتے ہیں، انبیاء میں مقام سرداری رکھتے ہیں۔ جس طرح میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے سردار بن کر آئے ہیں۔ مالک نے امامت کا تاج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سجایا ہے۔ اسی طرح اگر امت کے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے بعد اگر صداقت کا تاج کسی کے سر پر سجایا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آپ کی شان بھی ورا اور بڑا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جن کو جتنا عطا فرمایا ہے ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارے لیے وہ سروں کے تاج ہیں۔ ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرتے ہوئے جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے بات نکلی، جس کو میرے سرکار نے جتنی شان عطا کی، جس کو جس پر فضیلت عطا کی، ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کا جس طرح کلمہ پڑھتے ہیں، جس طرح حضور سے محبت کرتے ہیں، جس طرح سرکار علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر حضور کے غلامی کا نام اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں، اسی عقیدے کے ساتھ ہم میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جس کو جتنی عظمت، جس کو جتنی شان عطا فرمائی ہے، ہم آنکھیں بند کر کے مصطفیٰ کے تمام فرامین کو بھی مانتے ہیں، تمام غلاموں کو بھی مانتے ہیں۔ میرے سرکار جانتے ہیں کہ کن کی کتنی فضیلت ہے۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے، بس ہمیں یہی حکم ہے کہ جس کو سرکار نے عزت عطا فرمائی ہے ہمارا کام ہے ان کی عزت کرنا، ان کو ماننا۔ جس طرح میرے سرکار نبیوں میں امام ہیں، میرے سرکار 1,24,000 پیغمبر میں میرے سرکار ورگا کوئی نہیں، میرے سرکار جیسا کوئی نہیں۔ میرے سرکار نے یہی عظمت، یہی عزت اپنے یار غار یار مزار کو عطا فرمائی ہے کہ میرے سرکار فرماتے ہیں انبیاء کے بعد اللہ رب العزت کے زمین اور آسمان کے درمیان اگر کوئی شخص عظمت رکھتا ہے انبیاء کے بعد وہ صدیق اکبر رضی اللہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ آپ نے حضور سے محبت کس انداز سے کی، حضور کی عزت کا دفاع کس انداز سے فرمایا، حضور کی عظمت اور عزت پر قربان ہونے کے لیے آپ نے کیا کیا کوششیں کی، سرکار کی خوشنودی کے لیے آپ نے کیا کیا کوششیں کی، محنت کی، حضور کی عظمت اور عزت کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے ابو بکر صدیق نے سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کیا۔ حضرت سیدنا
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میرے سرکار فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، لجپال کریم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مالک کائنات نے عالم ارواح کے اندر جو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، سرکار فرماتے ہیں مالک نے پہلے ان کے دلوں کو پرکھا، ان کے عالم ارواح میں صحابیت کا مقام اسے ہی ملا ہے جس کو مالک کائنات نے ان کے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان کے دلوں کو پرکھ لیا۔ میرے ہر صحابی کا دل پاکیزہ رب نے بنایا، جن کے دل پاکیزہ تھے، معطر تھے، منزہ تھے، مالک کائنات نے انہی کو میرا غلام، میرا صحابی بنایا۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلتا ہے حضور کا ہر غلام، حضور کا ہر صحابی، عظمتیں الگ الگ ہیں ان کی، اگرچہ فضائل کے حساب سے، فضیلت کے حوالے سے الگ الگ ہیں، لیکن میرا حضور کے، میرے حضور کا ہر غلام، ہر صحابی رسول ورا ورا۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ مومن کب کہلاتا ہے؟ مومن عاشق رسول کب کہلاتا ہے؟ مومن حضور کا سچا غلام کب کہلاتا ہے؟ مالک نے فرمایا خود ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 چیزیں بیان فرمائی ہیں قرآن پاک میں۔ کتنی؟ 8 چیزیں۔ وہ 8 چیزیں اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے آگے، اللہ اس کے رسول کی محبت کے آگے اگر 8 میں سے ایک چیز بھی آڑ آ گئی تو تم مومن نہیں ہو۔ کیا نہیں ہو؟ 8 چیزوں میں سے کوئی چیز بھی آ گئی، تمہارے والدین آ گئے، تمہارے بیٹے آ گئے، تمہارے بھائی آ گئے، تمہارے ازواج آ گئی، تمہارے رشتہ دار آ گئے، تمہارا وہ مال آ گیا کمایا ہوا، وہ تجارت جس میں تمہیں نقصان ہو، اگر یہ چیزیں اور اللہ کی راہ میں جہاد، فرمایا اگر یہ تمہیں روک لیتی ہیں اللہ اس کے رسول کی محبت کے درمیان، یہ 8 بن جاتی ہیں، 8 میں سے کوئی ایک بھی، تو تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے نہیں ہو۔ اگر تم کہتے رہو کہ جی ہم عاشق رسول ہیں، ہم تو بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم سال کے بعد زکات ادا کر لیتے ہیں، فرمایا نانا
ازواج کی محبت، تمہارے مال کی محبت، تمہارا جناب اس نقصان میں تجارت کی محبت کہیں حضور کی عزت سے بڑھ کر تو نہیں ہے۔ اگر حضور کی عزت ان تمام آٹھ چیزوں سے بڑھ کر ہے، تمہارے دل میں حضور کی اتنی محبت ہے کہ بیعت پر اگر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں تم اس چیز کو برداشت کر لو، مصطفیٰ کی عزت پر آج نہ آنے دو۔ فرمایا یہی مومن کامل کی عزت، یہی مومن کامل کی نشانی ہے۔ مومن سب کچھ برداشت کر سکتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ حضور کی جب عزت کی بات آ جائے پھر وہ بہانے ہیلے بہانے نہیں بناتا۔ اس کو کھانا نہیں دو، اس کو پینا نہیں دو، اس کو آرام نہ دو، اس کو قید و بند رکھو، اس کو تکلیفیں پہنچاتے رہو، اس کو ذہنی طور پر والدین کی طرف سے تکلیفیں ہوں، اولاد کی طرف سے تکلیفیں ہوں، ان کے جناب ہمارے گھر والوں کی طرف سے وہ تکلیفیں ہوں، ان کے اگر مال اور عزت کی طرف سے بھی تکلیفیں ہوں، یہ سب کچھ برداشت کرتا رہے گا۔ اگر ان کے مقابلے میں کسی چیز کو برداشت نہیں کرے گا تو وہ عزت رسول ہے۔ وہ حضور کی اگر کوئی اہانت کرتا ہے تو پھر وہ اس بات کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس کا خوف اور ایمانی جذبہ بلبلا، ایمان کہ اس کے نسل کے اندر جو ایمان کا خون دوڑتا ہے، جو جذبہ دوڑتا ہے، وہ اس کو فوراً یہ بات کہہ کر کھڑا کر دیتا ہے کہ دیکھ سب کچھ برداشت ہے، بھوکا رکھے گا چل جائے گا، پیاسا رکھے گا چل جائے گا، تیرے نفس کو تکلیف پہنچائے گا ذاتی طور پر، بات برداشت ہو جائے گی، بس یہ برداشت نہیں ہوگی کہ جس پر تمہیں کلمہ پڑا ہے، جس کو دنیا اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا لیا ہے، جس کو امام مان لیا ہے، بس اب اس کی عزت کے لیے اس کی کوئی معاذ اللہ اہانت کرے تو یہ بات برداشت نہیں ہوگی۔ حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضور سے کس طرح محبت کرتے تھے، حضور سے کس طرح محبت کرتے تھے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے انوکھی محبت کی ہے۔ آپ کی محبت کا انداز ہی الگ تھا، اور میرے سرکار نے پھر اتنا نوازا کریم آقا علیہ السلام ایک دن اپنے منبر پر جلوہ افروز تھے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک شخص کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو وہ رہ جائے، چاہے تو وہ مالک کائنات سے ملاقات کو چل پڑے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رو پڑے، ابوبکر صدیق رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا اے ابوبکر سرکار تو کسی شخص کی بات کر رہے ہیں، تو کیوں روتا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے سرکار کس شخص کی بات کر رہے تھے؟ فرمایا سرکار جو فرما رہے تھے کہ ایک شخص کو رب نے اختیار دیا ہے، وہ شخص ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابوبکر صدیق صرف حضور سے محبت ہی نہیں کرتے تھے، سرکار کے تکلم، سرکار کی بات، حضور کی گفتگو کو سمجھتے بھی تھے۔ اس لیے تو سرکار نے آپ کو صدیق کہا ہے، اس لیے تو مالک کائنات نے آپ کو صدیق کہا ہے۔ صدیق ابوبکر کو مالک کائنات نے خود فرمایا جب میرے سرکار لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پاک سے تشریف لا رہے تھے نا واپس،
سرکار کو اہل مکہ قریش مکہ ان کے لیے سرکار کو ایک پریشانی لاحق تھی کہ جو مکہ والے مشرک یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں مانتے، اتنا بڑا معاملہ کیسے مانیں گے، وہ یقین کیسے کریں گے؟ اب تصدیق تو وہ کرے نا جو ساتھ گیا ہو، تصدیق وضاحت تو وہ کرے کہ ہاں یار میں ساتھ تھا، ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے، میرے سامنے ہوئے بات میں گواہی دیتا ہوں، تصدیق تو وہ کرے۔ اگر آپ میں سے کوئی کسی قسم کا دعویٰ کر دے، لوگ پوچھیں گے نہیں یار اتنا بڑا دعویٰ ہے تمہارا، کوئی تصدیق، کون دیکھ رہا تھا تمہیں، کون ساتھ تھا، ہمیں بتایا تھا کہ ہم مان لیں کہ ہاں یار اس کے ساتھ ہی بتا رہا ہے۔ ابوبکر ساتھ گئے نہیں تھے، مالک نے یہ شرف عطا فرمایا ہے، یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے سرکار جب واپس تشریف لا رہے تھے نا، آپ کے دل میں خیال آیا کہ میرے مکہ کے لوگ رہنے والے قریش مکہ پوچھیں گے اتنا بڑا معاملہ ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا میری تصدیق اس بات کی کون کرے گا؟ میرے مالک نے فرمایا یار پریشان نہ ہو، تیرا یار ہے نا ابوبکر، ہم نے اس کو صدیق بنایا، ہم نے اس کو صدیق بنایا ہے، اور کوئی مانے یا نہ مانے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، حضور پر تو کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، حضور کو کوئی مانے یا نہ مانے، رب فرماتا ہے حکیم ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بس تیرا ابوبکر صدیق ہے، وہ تصدیق کر دے گا، یہ کافی ہے، یہ کافی ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم نے آپ کے جناب والا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند آپ کے لیے کر دیا ہے، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، مالک کہاں کہاں بلند کیا ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اندازہ لگا وہی مالک فرماتا ہے لہو ملک السماوات والارض، رب فرماتا ہے یہ زمین و آسمان جو کچھ اس کے اندر ہے اسی کا میں مالک ہوں، اس کا میں مالک ہوں۔ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ تمہارے پروردگار مالک کائنات کے قدرت والے برکت والے نام، اس کی تمام بادشاہیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہی تقدیر کا مالک ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، خالق کائنات خود مالک ہے۔ حبیب علیہ السلام کا ذکر کہاں کہاں بلند فرمایا، میرے مالک نے فرمایا ہے کہ یار تیرا ذکر ہم نے اپنے ذکر کے ساتھ ہر جگہ پہ بلند کیا ہے، حبیب جہاں جہاں اب ہمارا ذکر ہوگا تیرا ساتھ ہوگا، تیرا ذکر بھی ساتھ ہوگا، یار دیکھنا عبادت ہماری ہوگی، ہم عبادت اپنی کروائیں گے، ان کو پاکیزہ کروائیں گے، لوگوں کو طہارت کا حکم دے دیں گے، جب طہارت حاصل کرنے کے بعد مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے، بس ان سے نیت یہ کروائیں گے خالق اللہ کی عبادت کرنی ہے، صرف اس کی نیت کرنی ہے، منہ خانہ کعبہ کی طرح منہ کر کے بڑے ادب کے ساتھ ہم کھڑا کر دیں گے، میری حمد بیان کرنا شروع کر دے گا میرا بندہ، حمد بیان کرتے کرتے مجھے راضی کرتے کرتے یہاں تک کہ جب اس کا جناب والا اس کا عروج بڑھے گا، اس کا ذوق بڑھے گا تو اپنے آپ کو جھکا لے گا، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرے گا سبحان ربی العظیم، اے پروردگار تیری ذات بلند ہے۔ جب پھر اس کا دل نہیں بھرے گا تو اپنی پیشانی کو جس کو ہم نے عظمت عطا کی ہے، اس پیشانی کو ہم نے شان عطا کی ہے، وہ میری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر پھر عرض کرے گا سبحان ربی العالی،
پڑھیں سبحان اللہ۔ محبت کا یہ انداز ہے، حبیب سے جس طرح محبت کرتا ہے مالک، فرمایا حبیب جہاں جہاں تک رب العالمین ہوں میں، میری بادشاہی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حبیب کسی ایک ملک کے لیے نہیں، کسی ایک صوبے کے لیے نہیں، فرمایا ہم نے آپ کو جہان کے لیے رحمت بنا دیا۔ جہان کتنے ہیں؟ جہان کتنے ہیں؟ عرف عام میں 3 جہان کہلائے جاتے ہیں، عالم دنیا، آخرت اور برزخ، 3 جہان۔ مفسرین علماء محققین فرماتے ہیں صرف 3 جہان نہیں، فرمایا 18,000 جہان ہیں۔ ہر ایک چیز کا جہان اپنا ہے، ہوا، پانی، زمین، ذرات، پتھر، ہر چیز کا جہان اپنا ہے، اور حبیب کو ہر جہان کے لیے، ہر چیز کے لیے رحمت بنا، ہر چیز مصطفیٰ کا ذکر کرتی ہے، حبیب کو یاد کرتی ہے۔ جہاں جہاں مالک کائنات کی تسبیح ہوتی ہے، وہاں اس کے یاد کی تسبیح ہوتی ہے۔ جب ہم نے، اب لوگ آپ کو مانے یا نہ مانے، آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کمی نہیں آنے والی۔ کیوں؟ یار آپ کی خاطر ہم نے آپ کو ذکر بلند کیا۔ جبرائیل آئے نا، میرے سرکار نے پوچھا، جبرائیل بتا میرے رب نے کہاں کہاں تک ذکر بلند کیا ہے؟ جبرائیل نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے رب نے جہاں رب کا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ہوگا۔ اور یہ نماز کے لیے بلاوا ہو رہا ہے تو اس کے بھی ذکر مصطفیٰ آپ کا ہوگا۔ مالک اپنا کلام آپ کی امت کی ہدایت کے لیے اتارے گا تو اس میں بھی نعت تیری ہوگی، ذکر جگہ جگہ تیرا ہوگا۔ مالک کائنات نے بڑے طریقے سے بلایا ہے اپنے یار کو، کہیں نام نہیں لیا، کہاں کہیں نام نہیں لیا، اور جس کے رسول اتنے شان والے، مالک کا ہر نبی ہر رسول عظمت میں ورا و برا ہے، اور جس رسول کو خالق کائنات نے رسولوں کا نبی کا سردار بنا کر بھیجا، وہ رسول مصطفیٰ کی شان اور عظمت کیا ہوگا۔ اس کریم مصطفیٰ نے اپنے یار کو شان عطا کی ہے۔ وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ اس مختصر وقت میں 2-3 باتیں کر کے ٹائم چکے ہو جائے گا نماز جمعہ کا۔ آپ محبت سے سبحان اللہ کریے۔ آپ کو تصور اور تخیل کے عالم میں مدینہ پاک کی گلی میں لے چلوں۔ سبحان اللہ۔ اپنے یار سے محبت کیسی کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کمنے والے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے سرکار کے علالت کے دن ہے، میرے سرکار تقریب میں میرے سرکار بیمار ہیں۔ کملی والے آقا علیہ السلام حضرت جناب والا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اذان دیتے ہیں، اذان دے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ میرے سرکار کے دربار پر آتے، سرکار کے جناب والا گھر مبارک کے دروازے پر آتے، دستک دے کر باہر سے آواز دیتے، الصلاۃ کا نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، آقا نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ فرمایا یہ دن تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا نماز کا وقت ہے۔ میرے سرکار کے صحابہ، تمام صحابہ مسجد نبوی میں سرکار کا انتظار کر رہے ہیں، کملی والے آئے تو پھر نماز پڑھیں۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں بلال حبشی جب السلام فرماتے ہیں، نماز کا اعلان کرتے
وہ رو کر گر پڑیں گے، اس کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ آقا میری یہ گزارش ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم سے فرمائیے وہ نماز پڑھا دے۔ میرے سرکار پھر فرماتے ہیں اے عائشہ میں نے جو کہا ہے میرے ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ پھر حضرت سیدہ عائشہ فرماتے کرتی ہے لجپال ابو بکر سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی، آپ کی بیماری کے غم میں آپ سے کھڑا نہیں ہوا ہوئے گا، آپ کی ہمت نہیں پڑے گی کہ امام الانبیاء کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ آقا عمر سے کہیے میرے سرکار نے فرمایا عائشہ جب میں نے کہا ہے کہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے، یاد رکھنا جس قوم کے اندر میرے ابو بکر موجود ہوں کسی کو حق نہیں کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں آپ جناب مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے، اقامت کہی گیا، تکبیر فرماتے نماز شروع ہو گئی۔ میرے سرکار لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اگلی حدیث پاک ہے میرے سرکار کی طبیعت میں تھوڑا افاقہ ہوا، سرکار کی طبیعت میں تھوڑی بہتری گئی۔ سرکار علیہ السلام حضرت مولا علی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے کا سہارا لگ کے میرے سرکار کے پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ چلتے چلتے میرے سرکار نے فرمایا اے مولا علی مجھے آج نماز کی طرف لے چلو، مجھے مسجد کی طرف لے چلو۔ میرے سرکار علیہ السلام ایک اسی حدیث پاک اسی بخاری شریف کے اندر اس کی اگلی حدیث ہے میرے سرکار فجر کی نماز ابو بکر پڑھا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جب صف بندی دیکھی، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، سرکار علیہ السلام نے اپنی کھڑکی مبارک کا پردہ ہٹایا، دیکھنا چاہا جو مکہ سے پھول لے کر آیا تھا، جو مکہ سے گلشن لے کر آیا تھا، آج مدینے میں آ کے اس کی خوشبو کہاں تحت مہک رہی ہے، اس کے پھول کیسے بکھرے ہوئے ہیں۔ میرے سرکار نے جب پردہ مبارک ہٹایا، صحابہ فرماتے ہیں کہ عنقریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیتے، ایسا محسوس ہوا جیسے روشنی چاند اپنا مکھڑا نکالتا ہے۔ صحابہ فرماتے نماز کے اندر تھے، نماز کے اندر ہی ہم نے چہرے مصطفیٰ کی طرف پھیر لیے۔ اسی طرح میاں صاحب فرماتے ہیں نماز پڑھا یا میں تیمل دیکھا، مینو کعبہ کھل گیا، یاد رہی نا سوم سلاتا، ایک فکر یار پہ آئی۔ نماز پڑھا یا میں تیمل دیکھا، بات تھوڑی سمجھ میں آتی ہے؟ اچھا نہیں آتی تو بتا دیتا ہوں۔ صحابہ کا عشق یہ بتا رہا تھا، چہرے پھیر کر پڑھ دو، نماز رہے تھے، عبادت خدا کی تھی۔ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا، صحابہ کی نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے کی طرف مڑ گئی۔ صحابہ یہ اعلان کر رہے تھے، ان کا عشق یہ بتا رہا تھا کہ نماز پڑھوں یا میں حضور آپ کے چہرے کی طرف دیکھ لوں۔ حضور آپ کا چہرہ دیکھ کر تو ہمیں خانہ کعبہ بھی بھول گیا، ہمیں خانہ کعبہ بھی بھول گیا ہے۔ یہ ہے سرکار کی شان، اور میرے سرکار نے ابو بکر کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ میرے سرکار حالت علاجت میں تھے، سرکار نے دو صحابہ کے کندھوں پر سہارا دے کر میرے سرکار خود مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ آج حضور کے ماننے والے، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، گھر میں ٹی وی کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں، طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس وہی ٹی وی کی فحاشی دیکھتے دیکھتے، شیطانی کام کرتے کرتے، دیکھتے دیکھتے، اس مصطفیٰ کریم جو عنایت میں بھی تھے، میرے مصطفیٰ خود چل نہیں سکتے تھے، دو صحابہ کے سہارے پہ میرے مصطفیٰ کھڑے ہو کر مسجد میں تشریف لے آئے۔ عشق مصطفیٰ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم دیگر چڑھیں، نعرے لگائیں، بابا کیا بات ہے سرکار کی۔ عشق یہ ہے کہ جب اذان ہو تو تمہارا عشق تمہیں مسجد میں لے آئے۔ عشق یہ
آخری بات آپ کی توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ ریاست مدینہ کیسی تھی؟ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلافت پر آئے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے قریبی رشتہ داروں کو نوکریاں دی؟ کیا کیا؟ آپ نے برادری والوں کو نوازا؟ کیا کیا؟ غریب کا گلہ گھونٹا؟ ابوبکر صدیق جب خلافت پر آئے، جو ریاست مدینہ کہلاتی ہے، جس کا نام تھا ریاست مدینہ، حضور کے شہر کی ریاست، چلانے والے کون ہیں؟ میرے مصطفیٰ ابوبکر مصطفیٰ کے چلے کیسے ریاست، قوانین کیسے بتائے، غیب کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مولا کریم حضرت جناب والا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا، وصال کے دوسرے یا تیسرے دن آپ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کہ بتاؤ سیدنا صدیق اکبر کیا فرماتے تھے، کیا کیا کرتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں، آپ کو بتایا گیا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ معمول تھا، جب آپ نماز ظہر ادا فرماتے اس طرح آپ چلے جاتے، بہت دور چلے جاتے، ایک پرانا کھاتا ہے جھوپڑی تھی، آپ اس میں کافی دیر تک تشریف لے جاتے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میں بھی اس طرف چل پڑا، جب معلوم ہوا فلاں گھر ہے، فرماتے دیکھتا کیا ہوں اس گھر کے اندر ایک محتاج ہے، نابینا ہے، آنکھوں سے محتاج ہے، وہ بڑا بزرگ ہے، ضعیف ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، فرمایا میں نے اس کے لیے کھیر بنائی، کھانا بنایا، کھانا تیار کرنے کے بعد فرماتے میں نے جب اس کے منہ میں چمچ کے ساتھ کھانا دیا، اس کی چیخ نکل گئی، کہنے لگا آنے والے بتا دو صحیح کہیں ابوبکر صدیق کا وصال تو نہیں ہو گیا؟ آپ کو کیسے پتا چلا بزرگوں؟ میں نے نام نہیں بتایا ہے، تمہیں پوچھا نہیں ہے، سلام کا جواب دیا ہے، آپ کو پتا کیسے چلا؟ آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، نابینا ہو، آپ کو پھر کیسے پتا چلا کہ میں ابوبکر نہیں ہوں؟ فرمایا اس لیے کہ ابوبکر کے انداز ہی نرالا ہوا کرتے تھے، ابوبکر آتے پہلے مجھے صاف کرتے ہیں، میری جگہ کو صاف کرتے ہیں، پھر بٹھاتے، پھر کھانا تیار کرتے، کھانا تیار کرنے کے بعد پہلے نوالا خود چیک کرتے کہیں گرم تو نہیں ہے، آج آپ نے جو مجھے نوالا کھلایا ہے یہ بڑا ہی گرم تھا، مجھے پتہ چل گیا یہ ابوبکر نہیں کوئی نیا بندہ آیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق ریاست مدینہ یہ تھی کہ خلیفہ جناب والا رات کو مجرے کی محفلیں نہیں دیکھا کرتا تھا، خلیفہ وقت جناب والا فحاشی کے کام نہیں کیا کرتا تھا، خلیفہ وقت جناب اپنے کتوں کو رکھ کے ان کے ساتھ کھیلا نہیں کرتا تھا، بلکہ خلیفہ وقت کی ذمہ داری یہ ہوا کرتی تھی، آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ غریب اس وقت تک طاقتور ہے جب تک میں اس کا اپنا حق نہ دلا دوں، میں اس کے سامنے کمزور ہوں، غریب طاقتور ہے، اور جناب والا میں اس وقت امیر اس وقت تک کمزور ہے جب تک میں جناب والا غریب کا چھنا ہوا مال اس سے واپس نہ کرا دوں، اس وقت تک غریب امیر، غریب طاقتور ہے جب تک اس کو اپنا حق نہ مل جائے۔ ریاست مدینہ اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام نہیں ہے کہ غریب کا قانون اور ہو، سیالکوٹ سہیوال کے روڈ پر اگر نہتے بچوں کو گولیاں مار دی جائیں، ایک آدمی کو گولیاں مار دی جائیں، ہماری حکومت ریاست مدینہ کے لوگ سوچتے رہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، چلتی ہوئی گاڑی پر عزت عورت کی عزت لوٹ لی جائے، ریاست مدینہ اس کا نام نہیں ہے، بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خلافت کر کے بتائی ہے، عدالت قائم کر کے بتائی ہے، فرمایا صرف نام سے عدالتیں قائم نہیں ہوتی، کام کر کے دکھانا پڑتا ہے، اور ریاست مدینہ حضور کے گستاخی ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا، اور ریاست مدینہ ایک ملک اعلان سرکاری سطح پر حضور کی نافرمانی کرتے
اٹھا کے شاید کر دے. اور ادھر دعویٰ ہو ریاست مدینہ کا عاشق رسول کا. عشق رسول بتانے کے لیے میں وزیر رکھے ہوں کہ بتاؤ تمہارا وزیر جو ہے وزیر اعظم عاشق رسول ہے. اس کا عشق رسول تو اس بات سے پتہ چل گیا تھا معاذ اللہ جب اس نے اپنی تقریر کے اندر حضور کو معاذ اللہ ذلیل کہا تھا. ریاست مدینہ نام سے کام نہیں ہوتی، ریاست مدینہ کام سے کام ہوتی ہے. آج 2-3 دن پہلے آپ نے دیکھا کچھ مولوی کچھ پیر ان کے دربار میں جا کر بیٹھ کے ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. کیا بات ہے وزیر اعظم صاحب کی، ریاست مدینہ کا نام لیا ہے. آپ تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں، تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں. میدان کربلا کے اندر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہو یا بندہ عالم، بندہ ہو قرآن کا حافظ، ہو شیخ مشائخ، ہو پیر لوگوں کی غیر کرتا ہو، پھر وہ ایسی باتیں کرے، بات سمجھ نہیں آتی. ریاست مدینہ کربلا کے میدان پر 18,000 جو عالم تھے، قاری تھے، امام حسین کے خلاف فتویٰ کیسے جاری کیا؟ آپ کے قتل کا، آپ کی شہادت کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بات کو مختصر ٹائم ہو چکا ہے. جھم کے تاجدار، جھم کے بادشاہ سلطان باہو نے اپنے ایک کلام میں ذکر کیا ہے کہ عالم بھی ہو، حافظ بھی ہو، وہ حسین، امام حسین کے خلاف قتل کا فتویٰ دے سکتا ہے. میں ایک صورت ہے، ہر عالم دین کا رکھوالا نہیں ہوتا. ہر عالم نہیں بول نہیں رہا دین کا رکھوالا. علم نہیں، علم پڑھنے سے دین کی رکھوالی نہیں ہوتی. علم تو تقیہ عبدالکبیر نے بھی پڑھا ہے نا. ابھی فحش مولوی چل رہا ہے نا، مولوی کے نام پر، دین کے نام پر دفعہ. میں تو کہتا ہوں پہلے بھی کہا ہے کہ اس بندے کی تشویش کی جائے، تحقیق کی جائے، کہیں یہ خبیث قادیانی تو نہیں ہے، دین کا مذاق چل رہا ہے. تو علم پڑھنے سے کوئی مفتی نہیں بنتا، دین کا چوکیدار نہیں بنتا. علم پڑھا بھی ہو، علم سمجھا بھی ہو. اگر کسی نے علم پڑھا ہے اس دور میں تو اس کو، اور سمجھا ہے اس کو، عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل ہے. اگر میں کسی نے علم کو پڑھا اور سمجھا پھر لوگوں کو سمجھایا تو اس کو غوث اعظم کہتے ہیں. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے لکھا ہے اپنے غوث سیرت غوث الورا کے اندر، جو مولوی، جو پیر، جو مشائخ اپنے آپ کو شیخ کہتا ہو اور کسی درباری سرکار کے دربار میں چلا جائے، وہاں کی چاپلوسی کرنا شروع کرتے، آپ نے ان کو دین کا دشمن کہا. حضور پیر باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملے کے اندر نقل فرمایا ہے، آپ کی توجہ نہیں محفوظ. دین پڑھنے سے کوئی، علم پڑھنے سے کوئی دین نہیں ہوتا. محبت سے کہیں محبت سے کہیں سبحان اللہ. اچھا میری باتیں آپ کو سمجھ میں بھی آتی ہیں یا وقت پورا کرتے ہیں؟ آپ سمجھ میں آتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ علم دین علم وچ ہوندا تے سر کیوں نیزے چڑھ دے.
کے جان کی بات آ جائے، ان کے مال کی بات آ جائے تو وہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اپنے محمد مصطفیٰ کی عظمت پر ڈٹ کر پہرا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، پہرا دیتے ہیں۔ پہرا دینا چاہیے، بے شک، دینا چاہیے، بے شک، یا صرف ان کا کام ہے جو ہر وقت کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، انہی کا کام ہے؟ ہمیں تو اپنے ٹھہرے چلانے، اپنے کاروبار کرنے ہیں، نمازیں مسکان کو نماز مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ دین نہیں، یہ تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں نا۔ مثلا نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اپنے لیے، رمضان کا روزہ رکھ لیتے تو اپنے لیے، حج پہ چلے جاتے ہیں تو اپنے لیے، فرض ہے بھائی اپنے لیے، بتاؤ دین کے لیے کیا کیا ہے؟ روزے کماتے ہیں تو اپنے لیے، بچوں کے لیے، دین کے لیے کیا کیا ہے؟ دین کے لیے یہی، دین قربانی ہر روز نہیں مانگتا تم سے، ہر روز نہیں کہتا کہ میدان پر ہو، جب دین قربانی مانگتا ہے تو قربانی سے پیچھے ہٹنا بھی نہیں چاہیے۔ میں نے شروع میں آیت مقابلہ پڑھی، اس میں 8 چیزوں کا ذکر تھا، اولاد، والدین، ازواج، بیٹے، رشتہ دار، تجارت، جس تجارت سے تمہیں خوف ہو، اگر یہ 8 چیزیں حضور کی عزت پر تمہارے نفس پر بڑھ جاتی ہیں تو تم مومن ہی نہیں ہو۔ 8 میں سے کوئی ایک چیز بھی حضور کی عزت پر تمہیں جو پیاری لگتی ہے تو تم مومن ہی نہیں ہو۔ مومن کب ہو؟ فرمایا جب سب کچھ قربان کر دو، باری آ جائے تو اولاد کو قربان کرنی پڑے تو کر دو، جان دینی پڑے تو دے دو، مال کی ضرورت پڑ جائے تو دے دو، پھر یہ محبت رسول ہے۔ پھر یہ محبت رسول اگر یہ کسی نے دکھائی تو حضرت ابو دجانہ نے دکھائی، حضرت ابوبکر صدیق نے دکھائی، عمر فاروق نے دکھائی، مولا علی عثمان غنی نے دکھائی، حضرت مولا علی مشکل کشا نے دکھائی، حضرت بلال حبشی نے کر کے دکھائی کہ آنے والوں جب بھی کبھی حضور سے محبت کا دعویٰ کرنا، حضور پر کلمہ پڑھنا، محبت کرنا تو یوں کرنا، پھر سب کچھ چھوڑ دینا، حضور کے دیوانے بن جانا، حضور کے دیوانے بن جانا۔ دعا ہمارے کی کائنات ہمیں نیک عمل کرنے کی، حضور کا سچا عشق عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے، یہ کافی ٹائم سے مسئلہ چل رہا ہے کہ آپ سے رائے لے رہا ہوں، پہلے تو ہم سسٹم مسجد میں نیا لگانا چاہیے یا نہیں؟ ساؤنڈ نہیں، آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ابھی بڑی رات ہے نا، ہمارا پروگرام ہوا تھا تو سسٹم بڑا اچھا لگا ہوا تھا، ساؤنڈ تھے، بار بار وہ کہہ رہے تھے نہیں آپ نعرہ لگائیں، یہاں اسپیکر پہ نعرہ اچھا لگ رہا ہے، اچھی بات، اچھا۔ تو میں اپنے آپ کو اندر سے یہ کہہ کر بٹھا رہا تھا، بار بار کنٹرول کر رہا تھا کہ نہیں یہ تو آج کی رات ہے۔ پھر ہمارے مسجد میں اسپیکر تو ایسے اسٹیشن پہ آپ کبھی گئے ہوئے اعلان ٹکٹ کا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہہ رہا ہے، اعلان کرنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے اور ہمیں سسٹم لگانا ہے، لگوانا ہے، زیادہ اس کا خرچہ نہیں ہے، کوئی 1 سے 1.25 لاکھ روپے خرچہ ہے۔ وہ تمام کام مسجد کے، مدرسے کے آپ کے تعاون سے ہوتے ہیں۔ تو اگر رمضان شریف سے پہلے مانا 1 مہینے کا ٹائم، 1 مہینے کے اندر اگر آپ کا تعاون ہو جائے، اگر اس میں اچھی چیز لگ جائے تو یہ کباب تو نہیں ہے اس میں، تو تیار ہوا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔